ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے جہاں پہ ختم کیا تھا۔ کرن صاحب، کون حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2026 دیکھیے، اس وقت ہم اس فیصلہ کن موقع پہ پہنچ گئے ہیں جو ہماری زندگی میں اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں دکھا دیا۔ ہم تو پیچھے کئی دہائیوں سے یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ سپر پاور نے آپس میں زونز بانٹنی ہیں، اپنے مفاد طے کر لیے ہیں، اور یہ جتنے بھی مڈل اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی اپنی مرضی بہت سارے معاملات میں ختم ہے۔ یہ تو ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ تو رجیم چینج ہوتے ہیں اشاروں پہ، ان کے تو پھانسیاں لگتی ہیں، کو بول پڑتا ہے۔ تو یہ تو ادھر تو ماحول ہی اور ہے، ادھر تو پاؤں کے اوپر کھڑے ہونا اور پوری جرت کے ساتھ بات کرنے والی تو نسل ہی نظر نہیں آتی تھی۔ میں یہ آج کہوں گا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے ایک کے ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر۔ میرا تھنک ٹینک اور میری جتنی بھی ریسرچ ہے، میں آج اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ رستہ ہمارا صاف ہو گیا ہے۔ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ایران کی مثال کے بعد تمام مسلم نیت سے اور عمل سے اور کردار سے کھڑے ہو گئے۔ یعنی قیادت اور جرت کی کمی تھی، وہ بھی اللہ نے دے دی۔ جو کمی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی ہے۔ ابھی وقت آگے ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو کہوں، سپر پاور نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک زون بزی کیا، رشیا اور یوکرین کا۔ جب ادھر بات کچھ ان کی مرضی کے مطابق نہ بنی یا اس کو الٹانا پڑا، تو انہوں نے وہ جو آخری پلر مسلم ورلڈ میں سے اڑانا تھا ایران پاکستان کا، اس کا سندور 1 لانچ کرایا۔ ان کے لیے سرپرائز ہوا، مار پڑی، انڈیا کو وہ شکست ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا بیسیکلی ٹیسٹر تھا جی، پاکستان کو جو لگایا گیا تھا، ہمیں اور آگے سے سرپرائز ایسا ملا، ہمیں مصروف کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ پھر وہ مین ایجنڈے پہ آئے اور 100 دن انہوں نے اپنا ہر خربہ، ہر اکوپمنٹ، ہر ٹیکنالوجی، ہر چیز آزما لی۔ اس کے باوجود بھی ایرانیوں کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی طاقت، ان کی دلیری، وہ جدھر ایئر کرافٹ جدھر آ کے بلڈنگ کی ملبہ بنا جاتے تھے، اگلے دن ادھر جلوس نکلا ہوتا تھا۔ اگر انہوں نے کہا پاور ہاؤسز پہ آئیں گے، تو پاور ہاؤس پہ جو آ کے بچے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں اس کے آس پاس، کہ مارو ہمیں۔ شہادت کا یہ جذبہ، اس نے ایک نئی روح پھونک دی ہے تمام مسلم ورلڈ میں۔ ابھی کوئی شک شبہ نہیں کہ اس روح کے ساتھ پاکستان، ایران، سعودیہ، ٹرکی، قطر، ایجپٹ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، اور یہ جتنی مسلم ورلڈ ہے، تمام کے اندر پیغام کلیئر جا چکا ہے، اور ان کی بچت، ان کی سروائیول، ان کی سلامتی، ان کی پیس اور پراسپیرٹی اس میں ہے کہ یہ اکنامیکلی اکٹھے ہو جائیں، یہ ٹیکنالوجی وائز اکٹھے ہو جائیں، یہ اٹامک وائز اکٹھے ہو جائیں، یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ وائز اکٹھے ہو جائیں، یہ نیشنل سیکیورٹی شیئر کریں اپنی، اور اپنی خوشحالی شیئر کریں، پھر دنیا کو پیغام دیں۔ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، نہ لیفٹ سے نہ رائٹ سے۔ آج میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں سر۔ ہماری پالیسی اس نئے بلاک کی امن ہونی چاہیے، یہ مسلم بلاک کی امن ہونی چاہیے، اور امن کا پیغام یو ایس اے کے لیے بھی، رشیا کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی۔ ہماری تمام سے نہ تعلقات خراب ہونے چاہیے اور نہ دشمنی ہونی چاہیے، بالکل ایک نیا پیج دنیا کو دیں۔ میں نے ایک کمپین لانچ کی تھی راحت بھائی، P5، P1 پیس، شیئرڈ پیس، آپس میں کامن انٹرسٹ کا بھی، P2 پروٹیکشن، نیشنل ڈیفنس سب کا اکٹھا۔ تیسری بات، جب یہ دو ہوں گی تو پروگرس ہوگی۔ P4 پراسپیرٹی، P5 کے اوپر فار پور پیپل آف دی ورلڈ۔ اور اس کا اتنا رسپانس ہوا
کہ مجھے یہ آنکھیں کھل گئی کہ دنیا میں کوئی لوگ بھی کسی کے دشمن نہیں ہے، عوام سارے امن چاہتے ہیں، یہ اوپر رولرز کی گیم ہے کہ کس نے کدھر جانا ہے۔ ایسے چند جو کیپٹلسٹ ہیں اور جن کا کاروبار ہے، جن کا بزنس ہے، جو انسانوں کو اپنے مفادات کے لیے قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بات چونکہ چلنے کے لیے انٹرنیشنل، تو پہلے ذرا انٹرنیشنل کو سمیٹتے ہیں، پھر ڈومیسٹک پہ آتے ہیں، خواجہ صاحب پہ لاسٹ میں۔ تو تہران کی امپورٹنس اور پاکستان کو جو قیادت مسلم امہ کی ملی ہے، اور آج ایران نے آ کے پاکستان میں کہا ہے کہ اسلامی نیٹو بننی چاہیے اور پاکستان ہمیں اس میں شامل کرے، اور شکل بن گئی۔ اب اسرائیل کو میسج جا چکا، انڈیا کو میسج جا چکا، امریکہ کو بھی میسج کسی حد تک جا چکا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آہستہ آہستہ یہ کیا شکل بنی۔ میں پچھلے 3-4 پروگرامز میں ذکر کیا ہے، اور مندوخیل صاحب آپ چونکہ نہیں تھے، علامہ اقبال نے 100 سال پہلے تہران کی جو اہمیت اور تہران جو ایرانی قوم کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں کہا تھا۔ 90 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی اقبال 100 سال پہلے بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ایران کی امپورٹنس کیا ہے، تہران کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس قوم کی اہمیت کیا ہے۔ تو سر، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل کا جو توسیع پسندی کا گریٹر اسرائیل کا پلان تھا وہ سارا فارغ ہو گیا، اور اب جس طرح وہ آج اسرائیل نے کہا ہے امریکہ کو کہ جی یہاں سے طیارے لے جائیں ہمارے ایئرپورٹ سے، ہمارے پورٹ بزی ہے، ہمارا فنکشننگ نہیں ہو رہی، اس کو ہٹائیں اور واپس لے جائیں۔ یعنی یہاں تک سچویشن ہو گئی ہے، روز ہارٹ ٹاک ہو رہی ہے، روز لڑائی ہو رہی ہے، روز ٹرمپ کی اور نیتنیاہو کی دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے آگے کیسے چیزیں جا رہی ہیں، آگے کیسے بڑھ رہی ہیں؟ مندوخیل صاحب۔ نہیں ذوالفقار صاحب، میرے دل نہیں مانتا ہے، میرے دل نہیں مانتا ہے یہ منافقت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی گویا کیا اوقات ہے کہ ووٹ کی باتیں نہ مانی۔ یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور ہمیں یہ بتانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اسرائیل میرا کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی آپ کا ناجائز بچہ آپ نے پالا ہوا ہے مسلمانوں کے بیچ میں انتشار پھیلانے کے لیے، نہیں تو یہ سارے مسلمان بدقسمتی سے اکٹھے نہیں ہے۔ جس دن اکٹھے ہو گئے وہ تو اس کو ویسے ہی آپ کو پیدل جو ہے نا آپ کو کچل دیں گے پاؤں تلے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ صرف منافقت ہے امریکہ کی اور کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ ٹرمپ تو ایک عجیب نسل کا لیڈر آ گیا دنیا میں۔ اس آدمی کا تو وہ گاؤں کا جو لوفر نہیں ہوتا ہے جس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتے، اس کی وہ حرکت ہے، صبح کچھ شام کچھ، صبح کچھ شام کچھ۔ پتہ نہیں کون سی نسل کا یہ لیڈر پیدا ہوا ہے امریکہ میں، اور میرے خیال میں ان کی پارٹی بھی پریشان ہوگی کہ اس کو آگے کتنا نقصان ہوگا۔ مجھے یہ جیڈ ڈیوینس زیادہ جو نا وہ لگ رہا ہے، مجھے سنجیدہ لگ رہا ہے۔ یہ تو ایسی وہ کہتا ہے نا وہ گلی محلے کا چچورا جو ہے نا، وہ مجھے تو وہ ٹائپ کا لگ رہا ہے۔ اور یہ سارا ڈرامہ ہے۔ میں دوبارہ جو اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس جو پاکستان میں پہلی مرتبہ انعقاد کی ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا بھگتنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً امریکہ اور ان کے جو اسرائیل یا یہودی ہے یا جو بھی عیسائی لابی ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو یکجا نہیں کریں گے۔ یکجا تو ہو سکتا ہے مگر ہم خود بےمان ہیں، ہم خود 2 ٹکے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا ہمارے یہ جو عربی ہے، یہ جو عرب ممالک ہے، کیا ان سب کی عائشی کی اڈے اور محل کیا یورپ اور امریکہ میں نہیں ہے؟ جب ان کی عائشی کے اڈے یورپ اور امریکہ میں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اسلام کی خاطر؟ پہلے تو ان کو یہ بتا دو قطر نے اپنی خواتین کو ننگے سر ٹرمپ کے سامنے نہیں نچوایا، آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ کوئی نام کا مسلمان ہے، باقی مسلمان کی عادتیں تو کوئی نہیں اس کے اندر ہے۔ اور باقی اگر آپ ان کے گھروں کا اور ان کے محلوں کا حالات دیکھیں تو شاید انسان کو شرم آ جائے، میڈیا پہ یہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن مجھے پورا امید ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بھی اسلامی دنیا کی جو ہے نا وہ قیادت کی۔ آج بھی مجھے پورا یقین ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ اسلامی دنیا کو یکجا کریں گے، نہ کسی کے سیاسی اختلاف ہو فیلڈ مارشل سے، لیکن اس شخص نے
دنیا میں جنگ کے اور پھر سفارتکاری میں دنیا میں جو نا وہ ایک نام تو کر دیے, دنیا کو ایک بتا تو دیے کہ جو ٹرمپ بھی اور جے ڈی وینس بھی یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہترین سفارتکار ہے اور بہترین کمانڈر ہے, بہترین فیلڈ مارشل ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تو اپنی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا اسی طرح رویہ ہوا اور اگر ہمارا اسی طرح رفتار ہوا کامیابی کا, اور ہمارا اسی طرح جو سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھے دنیا کے سامنے اکٹھے ہوئے, چاہے پی ٹی آئی ہے یا مولانا صاحب یا نون لیگ پیپلز پارٹی ہے, چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں, تو مجھے وہ دن بھی دور نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پہ بھی ہم دنیا کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور کشمیر کو, ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور ان کو ایک اپنا جو حق ہے وہ ان کو دلائیں گے. کیونکہ جب تک خود ہم اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, جب خود اس سے پہلے دنیا میں ہمیں کچھ جانتا نہیں تھا, اور پھر خود جب دنیا میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا اور ہندوستان کر رہا تھا. اب انڈین میڈیا دیکھ لے, وہ انڈین میڈیا خود ہی اپنے مودی کے اوپر جو نا وہ لانتے بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, ہمارا تو افغانستان کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے. لیکن افغانستان کو بھی ہم نے, میں یہ کہوں گا کہ ہم نے لوز کیا ہے. افغانستان کو بھی ہمارا پڑوسی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی جو ہے نا پڑوسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دن بھر جو ہے نا وہ گھر پہ آپ ہوتے نہیں ہو تو پیچھے آپ کے بچے پریشان ہوں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے چاہیے. ایران کے ساتھ ہمارے بہتر ہوئے اور چائنا کے ساتھ ہمارے پہلے سے بہتر ہے. ایک ہندوستان رہ گئے, ہندوستان کے عوام کے ساتھ ہمارے کوئی نہیں ہے, وہاں بھی 40 کروڑ زیادہ مسلمان رہتے ہیں. لیکن اگر فساد کا جڑ ہے تو یہ مودی ہے یا ان کی سوچ ہے مودی ذہن کے, وہ اگر بہتر ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات خراب ہونے چاہیے. کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو اس کے ساتھ بھی بہتر ہونا چاہیے. لیکن جو کرنل صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نے امن کی بات کی, یقیناً ان کی بات درست ہے, لیکن اسرائیل کی جو پورا اس نے پاکستان نے وہ دنیا میں کام کر دے کہ ان کو ایران سے چھڑا لی ہے. میں ایران سے چھڑانے کی بات کروں کہ پاکستان نے اسرائیل کو بھی وہ دیے فیس سیونگ دیے اور امریکہ کو بھی فیس سیونگ دیے, نہیں تو ایران تو برتر تھا. ایران نے تو ان کے ہاتھ میں کیسا ہتھیار آ گیا اپنے ارمز کا کہ انہوں نے تو پورے دنیا کو ہلا دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسرائیل اور ہندوستان اگر اپنی اوقات پہ آ جائے, امن کی بات کرے جو کہ سیکولر جماعت ہے اور وہاں پہ ہندو بنیا کا جو پرچار کر رہے, تو میں کہتا ہوں اگر وہ آ جائے راستے پہ تو یقیناً پاکستان بھی امن کرنا چاہیے. مگر کرنل صاحب اگر یہ دو شرارتی اور یہ دو ناصور اگر دنیا میں اور مسلمانوں کے بیچ میں اور اس طرح جو نفرت پھیلا رہے ہیں, تو میں سمجھ رہا ہوں ایسی صورت میں تو پاکستان پہ کیسے امن کی بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, اگر انڈیا کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں, اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ہمیں امریکہ سے دور کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جگہ سے اگر دھواں نکل رہا ہو اسرائیل سے اور انڈیا سے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور فیلڈ مارشل نے بھی ٹھیک چھکا مارا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح بالکل انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے, کیا انڈیا کی کوئی ریلیونس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ذوالفقار ناصر صاحب, ایک تو موجودہ حالات کے اندر جو کردار رہا ہے جناب فیلڈ مارشل سعید آصف منیر صاحب کا, جس آسن طریقے سے انہوں نے ڈپلومیٹکلی بیسٹ وے, بیسٹ پاسبل آپشنز کو سامنے رکھتے کردار ادا کیا ہے, وہ تو منوا لیا. لیکن میں کوئی تاریخی ہسٹری جانتا ہوں, اور اگر ہم سب کو یاد ہو زائنزم کے 26 پروٹوکول جس نے پڑھے ہوں اور جو 450 سال پہلے لکھے گئے ہیں, اگر اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اگر سمجھنا چاہیں ساری بات کو, حضرت مسجد اقصیٰ کے بارے میں آج کی بات نہیں کہہ رہا, واقعہ معراج سے اگر آپ شروع ہو جائیں, یعنی میں دینی طور پر ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اپنا ناکو چنے چبوانے ہیں یا وہ پوری دنیا سے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر انہیں ہندو چننا پڑا اور مسلمان چننا پڑا تو یاد رکھ لیں بات, وہ ہندو چنیں گے. ابھی ان کا ایک اپنا ٹارگٹ ہے, وہ کر چکے ہیں ٹارگٹ, اب یہ ہم پہ ہے. اب ہم پہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی ان کو ایسی جگہ لے جائیں کہ ہم آج کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی ضرورت رہے.
اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں اس خطے کا ایک بلاک مضبوط بنانا ہے. آپ کو ایران کے ساتھ، چائنا اور خاص طور پر رشیا کے ساتھ مل کر آپ کو یہ ایک بلاک ایسا مضبوط بنانا ہے کہ جو بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لی ہیں، وہ ٹیسٹر کے طور پر لے کے، وہ میں اس لیے ٹیسٹر کے طور پر میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ آنا ہے ایک دن، میدانی جنگ ہونی ہے. جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے ہیں، جنگ تو ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ اس کے بعد چیزیں واپس چلی جائیں گی، وہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ تو ایک حقیقت ہے. اگر دیکھا جائے، وہ اگر حضرت علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا تھا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. ذرا سمجھنا اس بات کو کہ یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ اب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکٹھا کریں، ڈیر صاحب، جنگ لڑنی ہے. ڈیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے، سازشیں تو اب بھی اسرائیل نے کی تھی، لیکن فیلڈ مارشل نے ایسا یورکر مارا ہے کہ وہ ساری سازشیں بھی بے نقاب، ایران کو بھی بچایا، سعودی عرب کو بھی بچایا، پاکستان کو بھی کہیں سے کہیں لا کے کھڑا کر دیا. تو سازشیں تو ہر دور میں اسرائیل نے کی ہیں، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا. ایک وقت تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ کیا اور بھٹو صاحب کو جو بھگتنا پڑا. لیکن آج آپ کے خیال میں کیا وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی قیادت کے خلاف کو حرکت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. وہ وقت اب نہیں رہا. ڈیر صاحب، سر آج میں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں. جب آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کیا تھا اور اس وقت ایشو شروع ہوا تھا ایران کا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نشے میں ہوں کہ ہم امریکہ کے فیصلے کر رہے ہیں. آج میرا وہ نشہ ٹوٹ گیا، آج وہ نشہ سچ ثابت ہوا. اور آج ایک اور نشہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. کوئی پارٹی پاکستان کی حکومت لینے کو تیار نہیں تھی. کچھ پارٹیاں آئیں تو وہ سائڈ پہ بیٹھ گئیں اور ان کو مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا گیا. اور آج میرے بھائی اظہر صدیق صاحب، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، ان کا یہ کہنا کہ مسلم بلاک جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کی سربراہی پاکستان کرے، تو میں کہتا ہوں کہ آج ایک اور نشہ چڑھ گیا مجھے کہ وہ ہمارے بھائی جو کل ڈیفالٹ پہ ہمیں نقصان چلو پہنچ رہا تھا، ڈیر صاحب نشے میں رہیں، ایز اے پاکستانی نشے میں رہیں، پرائیڈ کرتے رہیں پاکستان پہ، قیادت پہ. کان صاحب، آپ کو بھی کوئی نشہ ہے؟ ہر پاکستانی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ایک اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، نیشنل لیول پہ پرائیڈ دیا ہے، تو ہر پاکستانی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے، سب کو حوصلہ مل گیا، ہوپ مل گئی ہے. راحت بھائی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ وقت آ گیا ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک بڑی آنریبل قوم ہیں، ہم کمپیٹنٹ ہیں. ہم لٹو پھٹو ہم نے بند کر دیا. یہ میں نہیں کہوں گا ہم نہیں تھے پہلے، ہم نے بند کر دیا، کر دینا چاہیے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن فیلڈ مارشل ہمیں دیا، اور ان کی جان کی اور ان کی باقی چیزوں کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. کان صاحب بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ابھی کرنی تھی لیکن سچی بات ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ گھنٹہ کیسے گزرا. پاکستان کی زندہ باد کرتے اور 9 محرم کا ذکر کرتے. اس کے ساتھ اجازت جی، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.